بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حاضرین و ناظرین، آج کا ہمارا سبق، آج کا ہمارا درس نماز کے متعلق ہے۔ حنفی نماز کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں ثابت کریں گے۔ آج کل ہر بندہ ملتا ہے اور مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ احناف کی نماز احادیث سے ثابت نہیں ہے اور فقہ حنفی قرآن اور احادیث کے مخالف ہے۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، فقہ قرآن اور احادیث کا نچوڑ ہے۔ دیکھیے حاضرین و ناظرین، آپ ہماری پوری ویڈیو کو دیکھیے اور مکمل سنیے۔ انشاءاللہ العزیز ہم نماز کے ایک ایک جملے اور ایک ایک جز پر آپ کو احادیث دکھائیں گے اور احادیث ثابت کریں گے۔ آپ کو حدیث ملے گی کہ احناف کی جو نماز ہے وہ احادیث سے ثابت شدہ ہے، قرآن اور احادیث سے ثابت ہے۔ چلتے ہیں ہم، چونکہ نماز اہم ترین عبادت ہے، عظیم الشان عبادت ہے، اور اللہ کے ہاں وہ نماز قابل قبول ہے جو سنت کے مطابق پڑھی جائے اور خشوع خضوع کے ذریعے پڑھی جائے۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی آیت لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن وہ کامیاب ہے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ اب خشوع اور خضوع کیا ہے؟ سکون کے ساتھ اپنی نماز پڑھنا اور اس کے اندر کسی قسم کی دوسری حرکات جو نماز کے مخالف ہوں وہ نہیں کرنی۔ تو ہم سب سے پہلے اپنی نماز کو احادیث سے ثابت کریں گے۔ دیکھیے حاضرین و ناظرین، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا ہے، اور قبلے کی طرف رخ کر کے تکبیر سے اپنی نماز کو شروع کیا ہے۔ تو ہم قبلے کی طرف رخ کر کے تکبیر سے اپنی نماز کو شروع کیا ہے، تو اس جملے پر پہلے ہم آپ کے سامنے حدیث لاتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے کیا حکم دیا ہے۔ اس کے بارے میں رخ قبلے کی طرف کیا ہے اور اس پر جو ہے تکبیر کہی ہے، اور اس پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ دیکھیے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال اللہ اکبر۔ حضرت ابو حمید فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو قبلہ رخ ہو کر ہاتھوں کو اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے، یعنی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف رخ کر کے اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاتے اور تکبیر کہتے اللہ اکبر۔ اب یہ بات ثابت ہوگی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی ہے، تکبیر کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا ہے؟ اس پر بھی ہمارے پاس حدیث ہے۔ فقہ حنفی کی جو نماز ہے وہ مدلل ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک یہاں تک ہم اٹھاتے ہیں۔ اس پر بھی ہمارے پاس حدیث ہے۔ دیکھیے نسائی شریف کی حدیث ہے، فرمایا عن عبد الجبار بن وائل عن ابیہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حتی تکاد ابہامہ تحاذی شحمۃ اذنیہ۔ حضرت عبد الجبار بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع فرماتے تو اپنے ہاتھ اپنے کانوں تک اتنا اٹھاتے تھے کہ آپ کے دونوں انگوٹھے آپ کے دونوں کانوں کی لو کے برابر ہو جاتے۔ اس طرح یہ دیکھیے دونوں انگوٹھے دونوں کانوں کی لو کے برابر ہیں۔ اس طرح اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے اور یہ سینے تک یا کاندھوں تک
نہیں، آناف کی جو نماز ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاتے ہیں، اس پر آپ کے سامنے حدیث آ گئی ہے۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ظاہر بات ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کر کے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کے ہم ہاتھ باندھتے ہیں۔ ہاتھ باندھتے ہیں کس طرح باندھنے چاہیے، اس پر بھی حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استفتح احدکم الصلاة فلیرفع یدیہ ولیستقبل بباطنہما القبلۃ فإن اللہ امامہ۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی تکبیر کہے تو اسے چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور ان کا اندرونی حصہ یعنی ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرے۔ اب دیکھیے، اب ہم نے اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھایا ہے تو یوں نہیں کرنا ہاتھوں کو، یہ آگے ہے کہ اپنے ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں ان کا رخ بھی آپ نے قبلے کی طرف کرنا ہے۔ اس پر بھی حدیث ہے یہ۔ اب دیکھیے 3 حدیثیں ہم نے بیان کیے، تکبیر پر، اور دوسرا اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک، اور تیسرا اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف کرنا ہے، سیدھا رکھنا ہے آپ نے ایسے، اس پر بھی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ہاتھ باندھ رہے ہیں، ہاتھ کس طرح باندھیں، اس پر بھی حدیث ہے، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ عن عاصم بن کلیب بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت کے گٹے اور کلائی پر رکھا۔ دیکھیے، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اور کلائی اور گٹے سے اپنے ہاتھ کو پکڑا، یوں پکڑا۔ یہ اس پر بھی حدیث آ گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ ہاتھ رکھنے کہاں ہیں۔ آناف جو نماز پڑھتے ہیں اپنے ہاتھ ناف کے نیچے رکھتے ہیں، اس پر بھی حدیث ہے۔ فرمایا عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کان یقول ان من سنت الصلاۃ وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ، سنن کبریٰ کی حدیث ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں نماز میں سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ اب دیکھیے، خلیفۃ المسلمین ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، تو وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت نماز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے اور ناف کے نیچے رکھنا ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے حاضرین و ناظرین، دیکھیے اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھنا ہے۔ ہم جو ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک، کیا اس کا ثبوت بھی حدیث سے ہے؟ دیکھیے چلتے ہیں، نسائی شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا عن ابی سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ قال سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ٹھیک ہے حاضرین و ناظرین، یہ ثنا کا بھی ثبوت ہو گیا ہے۔ چونکہ ویڈیو لمبی شاید ہو رہی ہے تو آج کا ہمارا سبق یہاں ثنا تک ہے۔ آپ انشاءاللہ ہماری ساری ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے تو ہم آناف کی نماز کو مدلل احادیث سے انشاءاللہ ثابت کر کے دکھائیں گے۔ حاضرین و ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔